هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here, mentor of Quranic courses. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. لیکچر نمبر 12 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی اور پھلوں کی کم پیداوار میں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور نصیحت پکڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کبھی ان پہ بدحالی آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھیے انہی کی نحوست اللہ کے علم ہے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یاد رکھیے ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور یوں وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہمارے سامنے لائیں کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلایا جائے، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا، گھن کا کیڑا، مینڈک کا، خون کا، والجرادہ اور ٹڈی کا، والقملہ اور جوئیں چچڑی کا، والضفادع اور مینڈک کا، والدم اور خون کا، آیات اور یہ نشانیاں تھیں، مفصلات جدا جدا. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور وہ لوگ ایک مجرم قوم تھے. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی اہل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کیا جاتا تو وہ کہتے اور پھلوں کی پیداوار کم کی جاتی تو وہ اس پہ کہتے کہ یہ تو نحوست ہے، اور جب کبھی ان پہ خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہونا ہی تھا. جب فرعونی باطل پرستی سے باز نہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو باوجود معجزات دیکھنے کے بھی ٹھکراتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں انہیں الرٹ کیا، انہیں تنبیہ کے طور پر فرعونیوں پر کچھ سختیاں اور تکالیف مسلط کی تاکہ وہ خواب غفلت سے ہوشیار ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نصیحتوں کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو تنبیہ کے لیے ان کو تکالیف میں مبتلا کیا. ان کی کھیتیاں خشک ہو گئیں، ان کی زراعت، سبزیاں سب کچھ تباہ ہو گیا، درختوں کے پھلوں کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا اور عام خشک سالی ہو گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ نصیحت لا کر ایمان لے آئیں، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو. لیکن ان مصائب اور تکالیف سے بھی فرعونیوں کے کفر اور معصیت میں کوئی کمی پیش نہ آئی، بلکہ وہ اور زیادہ سخت دل ہو گئے اور شدت سے سرکشی کرنے لگے اور پہلے سے زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ ہو گئے. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہم پہ سختیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اسرائیلیوں کی وجہ سے ہی ہیں، اور جب کبھی ان سے ان سختیوں اور مصیبتوں کو ہٹا کر عارضی فراخی اور خوشحالی بھیجی جاتی تاکہ شاید وہ احسان مند ہو کر اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی کو پہچان کر اس کی طرف متوجہ ہوں. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اسی کے لائق اور مستحق ہیں، یہ ہماری قابلیت ہے.
देखिए हर काम अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, अगर आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, तो ये आपकी काबिलियत की बना पे नहीं मिलता होता। ठीक है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला आपको इतना टैलेंट दे देता है, आप इतने टैलेंटेड नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते हम बहुत टैलेंटेड हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें अता कर दी हैं। ये अल्लाह ताला का करम और रहमत होती है, अल्लाह ताला जिसको जिस चीज़ से नवाज़ दे। ठीक है? अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब बिज़नेसमैन हूँ या मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं, तो मेरे से ज़्यादा कोई कामयाब नहीं है, तो उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्लाह ही की ज़ात है जिसने उसे कामयाब किया और हर तरह की आसाइशें और खुशियाँ अता फरमाई। ठीक है? नहीं तो वो भी तो इसी तरह से कहा करते थे, जो यहूदी थे, जो फ़िरौनी थे, वो ये कहा करते थे कि ये तो हमारा टैलेंट है या फिर ये हमारी काबिलियत का नतीजा है। फिर अगर दरमियान में कभी नाखुशगवार और बुरी हालत से उन्हें दो-चार होना पड़ता, तो ये कहते हैं ये सब माअज़ल्लाह मूसा और इनके साथियों की नहूसत है। इनके इस गुस्ताखाना रवैये के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आपकी कमबख्ती ये होगी कि अल्लाह ताला आप पर कुछ अज़ाब नाज़िल फरमाएँगे। और अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन पे अज़ाब भेजा। अल्लाह ताला ने इसमें लिखा गया है कि मुफस्सिरीन ने बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब फ़िरौनी कुफ़्र शिर्क से बाज़ न आए तो सबसे पहले उन पे कहत साली भेजी गई। उनकी पैदावार में कमी आ गई, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्होंने उसी चीज़ पे अड़े रहे, डटे रहे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बदुआ की कि ऐ अल्लाह, ज़मीन पर तेरा बंदा फ़िरौन मग़रूर और सरकश हो गया और हद से आगे बढ़ चुका है। इसकी कौम ने भी तेरे अहद को तोड़ दिया। अब इनको अज़ाब में गिरफ्तार कर दे, जो इनके लिए सज़ा मेरी कौम के लिए नसीहत और आने वाले लोगों के लिए एक निशानी और इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा इनको दे दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने तूफ़ान भेज दिया, ठीक है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आबी तूफ़ान था और ऐसी बारिशें हुई कि वो जो थे मिस्री थे, ठीक है? मिस्रियों के घरों में पानी भर गया, ना लेटने की जगह रही, ना बैठने की जगह रही, सबके घरों के अंदर पानी खड़े हो गए। बनी इसराइल और कतबियों के मकाम जो थे उनके घर बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे, मगर बनी इसराइली जो थे वो महफूज़ रहे और जो मिस्री थे उनके घरों में पानी खड़ा हो गया और ये तूफ़ान 7 रोज़ तक रहा। हफ्ते से स्टार्ट हुआ और हफ्ते तक रहा। आखिर जो थे फ़िरौनियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने रब से बारिश के बंद हो जाने की दुआ कीजिए। अगर हमारे सरों से बारिश की ये मुसीबत टल गई तो हम आप पर ईमान ले आएँगे और बनी इसराइल को आपके साथ छोड़ देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह ने ये तूफ़ान दूर कर दिया। फिर इस बारिश के बाद अल्लाह ने ऐसी खेती, घास और फल पैदा किए कि इससे पहले कभी पैदा नहीं हुए थे। तमाम मुल्क सरसब्ज़ हो गया, तो मिस्री ये देखकर कहने लगे कि ये पानी तो हमारे लिए नेमत साबित हुआ। तमाम मुल्क सरसब्ज़ हो गए, हरगिज़ ये अज़ाब और मूसा को ना मानने का नतीजा न था। हम ईमान नहीं ला सकते। इसके बाद अल्लाह ने उन पर टिड्डी दिल का अज़ाब भेजा। टिड्डियों ने उनकी तमाम खेतियाँ, फल, दरख्तों के पत्ते, तरकारियाँ, सब्जियाँ, घास, हर चीज़ को खा लिया। यहाँ तक कि लकड़ियों के दरवाजे बने हुए थे, छतों की कड़ियाँ वगैरह पहले ज़माने में लकड़ियों से बनी हुई होती थी, वो भी वो खा गईं, सब कुछ चट कर गईं। लेकिन फिर ये हुआ, इस तरह से उन पे मुसीबत आई और बनी इसराइली जो थे वो अमन में रहे। फिर कतबी जो थे, जो फ़िरौनी थे वो चीख पड़े और अल्लाह का वास्ता देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपने रब से कहें कि हमसे ये अज़ाब खत्म कर दें, हम ईमान ले आएँगे। और जो टिड्डी दिल का अज़ाब था वो भी 7 दिन तक रहा, हफ्ते से हफ्ते तक, ठीक है? जैसे कि उनसे कहा गया था फिस सबती हफ्ते, उनके लिए इबादत का दिन जो था वो हफ्ते का दिन था, ठीक है? जैसे उनसे कहा था कि आपने मछलियाँ नहीं पकड़नी, फिस सबती हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी। इसी तरीके से फिर उनके पे जो अज़ाब नाज़िल हो रहे थे वो भी 1 वीक के लिए थे, हफ्ते से हफ्ते तक के लिए उन पे अज़ाब आता था। तो फिर उसके बाद वो अज़ाब टल गया, लेकिन वो कहने लगे कि हाँ, ठीक है, हमारे लिए इस अज़ाब से कुछ तो चीज़ें बच गई हैं और हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने मज़हब को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन पर कुम्मिला, जुओं का अज़ाब मुसल्लत किया, जो बदन के अंदर घुसती थीं, काटती थीं, खाना खाते में उनके खाने में भर जाती थी, बदन के बाल गिर गए, पलकें और उनके आईब्रोज़ वो तमाम उतर गए, बदन की खाल पर जुएँ ऐसे चिपक गई थीं। और जो थे फ़िरौनी उनके लिए सोना, आराम करना हराम कर दिया था। और इस तरह से था कि अगर वो कोई चीज़ खाने लगते और देखते कि उसके ऊपर लुक़मे के ऊपर जुओं की ऐसे भरमार हुआ करती और उनके लिए उठना, बैठना, लेटना हर चीज़ मुहाल हो गई। और लेकिन जो थे
اسرائیلی اس چیز سے محفوظ رہے. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کیجیے اور ہمیں معاف فرما دیں اور ہم جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ بھی عذاب ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک رہا. پھر دوبارہ سے انہوں نے عہد کو توڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں, آپ جو ہیں آپ ہی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے, آپ جادو کر دیتے ہیں اس وجہ سے یہ عذاب آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ لوگ ایسے بدتمیزی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بدعا تھی اس سے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. تمام گھر, میدان, برتن مینڈکوں سے بھر کے, ہر کھانے برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے, ایسے اچھلتے کودتے ان کے منہ میں جانے لگتے. بولنے کے لیے منہ کھولا اور مینڈک کود کر منہ کے اندر پہنچ گیا. ہانڈیوں اور چولہوں میں بھی جا پڑتے اور کھانے کو برباد کر دیتے. سونے کو لیٹتے تو مینڈکیاں ان پر چڑھ جاتی, کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے. کھانے کے لیے منہ کھولتے تو کھانے سے پہلے نوالے سے پہلے مینڈ کے منہ میں گھس کر بیٹھ جاتی. اگر آٹا گوندا جاتا تو اس میں بھی کچلی جاتی. ایک عظیم ان پر عذاب نازل کیا تھا جو کہ دور ہونے والا نہ تھا. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا دکھڑا بیان کیا اور کہا کہ ہم پکی توبہ کریں گے, دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ عذاب بھی ان پہ 7 روز کے لیے رہا اور یہ عذاب بھی ہفتے سے ہفتے تک رہا. مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے عہد کو دوبارہ سے توڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب, بلڈ کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا. ان کے لیے دریائے نیل جو تھا وہ بلڈ کا ہو گیا, ایسے وہ سارا خون سے بھر گیا. کنویں, نہریں, جہاں جہاں سے پانی نکلتا تھا وہاں پہ سارا خون بھر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ اتنا تازہ اور خالص خون ہوتا تھا, کنووں اور نہروں سے پانی لیتے تو وہ تازہ خالص خون بن جاتا. فرعون سے شکایت کی تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر جادو کر دیا. یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ اسرائیلی اور کتبی ایک برتن میں پانی آمنے سامنے ہو کر پیتے. ٹھیک ہے, اور جو فرعونی تھے وہ جس طرف سے پانی پیتے تو وہ اس میں خون آ جاتا, بلڈ ہو جاتا, اور اسرائیلی جس طرف سے پانی پیتے اس سائڈ پہ پانی ہی پانی رہتا. یا پھر اس طرح سے کرتے, اسرائیلی سے کہتے آپ پانی پی لیں اس کے بعد ہم پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے, اور اسرائیلی پانی پیتے تو وہ پانی ہوتا. جیسے ہی اس کو فرعونی منہ لگاتے تو وہ فوراً سے اس میں بلڈ آ جاتا, اللہ تعالیٰ اس کو خون میں تبدیل کر دیتے. اور اسی طریقے سے ایک کنویں پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیلی اور فرعونی پانی کھینچتے ہیں. اسرائیلی نکالتا تو وہ پانی ہوتا, اور اگر فرعونی نکالتا تو وہ پانی کی جگہ خون ہوتا. پیاس سے بےتاب ہو کر جو کتبی عورت اسرائیلی عورت کے پاس آتی اور پینے کے لیے پانی مانگتی, اسرائیلی عورت جو تھی وہ کتبی عورت کے پانی میں برتن میں پانی ڈھیل دیتی, مگر اس کے برتن میں پہنچ کر پانی خون ہو جاتا تھا. کتبی عورت اسرائیلی عورت سے کہتی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دو, ٹھیک ہے, تاکہ میری پیاس بجھ جائے. اسرائیلی عورت اگر ایسا کرتی ہے مگر کتبی عورت کے منہ میں پہنچ کر کلی کا پانی بھی بلڈ بن جاتا اور وہ نمکین ہو جاتا. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ذائقہ وہ خون میں بدل جاتا. پیاس سے بےتاب ہو کر درختوں کی وہ پتیاں چبانا شروع کر دیتے, لیکن پتیاں چباتے ہی پتیوں کا جو ارک تھا بالکل نمکین ہو جاتا اور وہ خون کی کیفیت محسوس ہونے لگتی کہ اس میں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں سے بھی خون نکل رہا ہے. آخر مجبور ہو کر, اور یہ کیفیت بھی 7 روز تک رہی, اور آخر مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ سے کتبی حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے, بنی اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے دور کر دیا. لیکن پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لانے سے غرور کیا, اور کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ, وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَلَمَّا وَقَعَ, اور جب واقعہ ہوا علیہم الرجس, ان پر عذاب, قالوا, کہنے لگے یا موسیٰ, اے موسیٰ, ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اور جب ان پر کبھی عذاب آ گیا ہوتا تو ایسے کہتے, اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ادع لنا ربک, اپنے رب سے دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے, ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور معاکا ولا نرسلن معاک بنی اسرائیل, اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو جانے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, لیکن جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت کے بعد ہٹا دیا جاتا تو وہ فوراً سے عہد کو توڑنے لگتے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين,
پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو سمندر میں غرق کر دیا اس کے سبب کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کو عنہا غافلین اگنور کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی آیات کو اگنور کیا کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس زمین کے مشرق کا مالک بنا دیا، زمین کا، ومغاربہ التی، اور ہم نے مغرب کا بھی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون کو اور ان کی قوم کے کارخانوں کو جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، ہم نے سب کو درہم برہم کر دیا۔ یعرشون، وہ اونچا پھیلاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ہم نے سب کو ختم کر دیا، سب کو درہم برہم کر دیا۔ اب یہاں پہ اسٹارٹ والی آیت جو ہے اس میں بیان ہوا ہے 134 میں کہ جب ان پر عذاب آتا، جیسے کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ کہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، جب 7 دن وہ عذاب سے ایسے بے حال ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اپنے رب سے دعا کریں ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر وہ عہد کو توڑ دیا کرتے، اور پھر جب ان پر عذاب آ جاتا، عذاب کو ہٹا دیا جاتا، تو وہ فوراً سے عہد شکنی کرنے لگتے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور جو بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے ان کو مشرق اور مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے ان کو ہم نے مشرق اور مغرب کا بادشاہ بنا دیا، اور جو بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے ہم نے انہیں ان کی عمارتوں سمیت ان کو درہم برہم کر دیا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار لیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیے جیسے ان کے پاس معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، ان ہؤلاء، پس بے شک یہ لوگ متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے، اور یہ اس چیز کو جانتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تمہارا معبود میں کیوں تجویز کروں، حالانکہ اس نے آپ کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی، آپ کو من و سلوہ عطا کیا، آپ کو فیرونیوں کے طرح طرح کے عذابوں سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ پہ عذاب کیا، انہوں نے آپ پہ کیا عذاب مسلط کیے ہوئے تھے، وہ آپ کی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ہم نے اس عذاب کو بھی ختم کیا، اور وہ آپ کو اپنے غلام بنا کے رکھتے تھے، اس عذاب کو بھی ختم کیا۔ پھر جب ان پہ طرح طرح کے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، جو بھی ان پہ عذاب آئے، پانی کا عذاب آیا، ہم نے آپ کو محفوظ رکھا، اور آپ کو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام زمانے والوں پر فوقیت دی، سب پہ آپ کو پریورٹی دی، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی معبود بنا دیا جائے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے آپ کو فرعون سے بچا لیا، فرعون والوں سے بچا لیا، وہ آپ کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، وہ آپ کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ آپ کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی
بلا من ربکم عظیم، پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس عظیم بلا کو، اس عظیم آزمائش کو دور کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی، آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معبود مقرر کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کون معبود ہو سکتا ہے؟ تو جب بنی اسرائیل جو تھے دریائے نیل کو پار کر کے وادی سینا میں قدم رکھ چکے، تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے تاکہ ہم بھی ان کی طرح عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور انہیں پھر ملامت کی اور کہا کہ آپ خدائے وحدہ لا شریف کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرو گے، اور اگر یہ ان لوگوں کو خود پتا ہے کہ یہ باطل عقیدے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام زمانے والوں پر فوقیت دی اور آپ کو فضیلت بخشی تمام زمانے والوں پر، اور آپ ان کی جو وہ آپ کو عذاب میں مبتلا کیے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عذابوں سے آپ کو بری کر دیا کہ وہ آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بھی نکال دیا۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 شب کا 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں اور 30 راتوں کا بنایا ہوا ب10، پھر ہم نے ان سے کہا کہ 10 دن اور بھی ٹھہر جائیے، وأتممناها، اور اس کو انہوں نے پورا کیا ب10 10 دن کے ساتھ، میقات مدت رب العالمین، رب ہی اس کے رب نے 40 راتوں کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ 10 دن اور ملا دیے، اور اس طرح سے یہ 40 روز ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بات کو پورا کیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا میرے بعد ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور ان لوگوں کو ولا تتبع سبیل المفسدین، اور ان کو پیروی نہ کرنے دینا ایسے رستے کی جس میں جو مفسد رستہ ہو۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، وقت پر لوٹے اور ان کے رب سے انہوں نے اپنے رب سے باتیں کی، تو عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے۔ قال لن ترانی ولکن انظر الى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی زیادہ تجلی تھی، اتنا زیادہ روب اور ہیبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، آپ سامنے پہاڑ کو دیکھنا شروع کر دیں، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا اور آپ ڈرے نہیں تو آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے نا۔ فلما تجلی، پھر جب تجلی فرمائی ربہ ان کے رب نے للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ اس کو کر دیا دکا ریزہ ریزہ، اور جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے، ایسے ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے جب اللہ نے تجلی دکھائی اور کہا کہ آپ نے صرف پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا، یہ نہ ہو کہ آنکھیں چندھیا جائیں اور آپ نے پہاڑ کی طرف ہی اپنی نظریں رکھنی ہے، پہاڑ کی طرف آپ دیکھتے رہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے۔ فلما تجلی ربہ، جب ان کے رب نے تجلی فرمائی، للجبل جعلہ دکا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور ہم نے جب وہ افاقہ میں آئے، جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میں توبہ کرتا ہوں الیک آپ کی طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیلی
فرعونی حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو انہیں شریعت عطا کی جائے گی۔ جب بنی اسرائیلیوں کو فرعون کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دل جمی سے عمل کر کے دکھائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 40 روز کے لیے، آپ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 30 روز کے لیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اور 30 راتوں کے لیے وہ نکلے اور اپنی قوم کو بھی یہی بتایا کہ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 10 دن اور لگائیے اور 40 دن کیجیے۔ تو جب وہ تو بتا کے آئے تھے نا اپنی قوم کو کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن 30 دن کے بعد جب واپس نہیں لوٹے تو قوم کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ہمیں چاہیے ہم اپنے لیے کوئی اور معبود بنا لیں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر انہوں نے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلام کرنے کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور پہاڑ پر ڈالا اور کہا کہ آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ پہاڑ پر ڈالنا تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس نظارہ کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور ان کا یہ جو عبادت کا سلسلہ تھا 40 روز وہ پورے ہو گئے، ان کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کہ اب میں واپس چلے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نہیں، ابھی آپ واپس نہیں جا سکتے، ابھی آپ 10 دن اور رک جائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ کیونکہ مسلسل 1 ماہ روزہ ہی میں بسر کیے تھے، اس لیے ان میں تھوڑا سا نا منہ میں تھوڑی سی اسمیل محسوس کرتے تھے، اور جو روزہ دار کے منہ میں بھوک کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ چیز پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو میں کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہوں جو کہ خوشبودار ہو، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں گا۔ اور انہوں نے کیا کیا، 30 روز گزرنے کے بعد انہوں نے ایک خوشبودار وہ جڑی بوٹی تھی اس کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا کہ تم نے ہم سے کلام سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بیان کی، تب حکم ہوا اس مدت کو بڑھا کر 40 دن کر دیا جائے گا، ہمیں روزہ دار کے منہ کی جو اسمیل ہے وہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ کو عمر سے زیادہ وہ پسند ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے 30 دن پورے ہونے کے بعد، اب آپ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 30 دن پورے ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے تورات کی تختیاں مل جائیں گی، اور اس لیے میں جو ہے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو محسوس ہو۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت اچھا کیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، روزہ افطار کر لیا، اب آپ اس طرح سے کیجئے 10 دن اور بڑھائیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ قال موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں پر، آپ کو امتیاز دیا، اور میں نے آپ کو طاقت عطا کی، اور میں آپ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، بس آپ شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیے اور شکر ادا کیجیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دی ان کے لیے تختیاں، من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء، اور ہم نے ہر چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کی کوشش کے ساتھ کہ عمل میں لائیں۔ وموعظة، اور نصیحتیں لکھ دی، وتفصیلا، تفصیل کے ساتھ، لكل شيء، ہر چیز کی۔ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، میں بے حکموں کا مقام بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں پکڑیں گے، اور میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا، دار الفاسقین، جو کہ نافرمانوں کا گھر ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، اور ان قریب جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جن کا کوئی ان کو حق حاصل نہیں، اگر آپ وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ تو آپ پر ایمان لائیں گے، نہ آپ کی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ وَيَرَوْا السَّبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے وہ،
ہدایت پر نہیں رہیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا لیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, تو وہ گمراہی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا بتلایا اور وہ اس سے غافل رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, قیامت اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا, ان کے سب اعمال غارق کر دیے گئے. ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کر دی اور بنی اسرائیلیوں کے لیے خصوصی ہدایات اس میں رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دیدار کی جس درخواست کو آپ نے کیا تھا تو یہ نہ ہو سکا. یہ شرط اور امتیاز کیا تھوڑا ہے, ہم نے آپ کو پیغمبر بنا دیا ہے اور آپ اتنی تاب نہیں لا سکے, تجلی کتاب نہیں لا سکے. ہم نے آپ کو پیغمبر بنا دیا اور ہم نے آپ سے کلام کیا, آپ کو تورات عطا کی. تو جس قدر بخشش ہماری طرف سے ہوئی اس کو لیجئے اور اپنے بندوں کو اس میں شامل کرتے رہیے جنہیں اللہ نے شاکرین کے امتیازی لقب سے نوازا ہے. آپ کو چاہیے, یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب پر امتیازی قوت عطا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت ساری نعمتیں نازل کی اور اس لیے آپ شکر ادا کیجئے. ساتھ ہی بتا دیا کہ جو تورات کی تختیاں ہم نے آپ کو دی ہیں جن میں ہر قسم کی نصیحت اور تمام ضروری احکامات کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو دے دی ہے, اس پر خود بھی مضبوطی سے عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی سمجھائیں کہ وہ ان ہدایات, ان بہترین ہدایات پر پختگی کے ساتھ عمل کرتے رہیں. اور اس حکم کے بعد فرمایا کہ ان قریب میں آپ کو فاسقوں یعنی نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. تو اس سے مراد یہ لیا گیا ہے, بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد آگے چل کر عاد و سمود اور دوسری گزشتہ تباہ قوموں کی ویران بستیوں کو دکھاؤں گا کا مطلب لیا گیا تھا کہ دیکھیے وہ کیسی, آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ وہ کس طرح سے تباہ و برباد ہوئے, کس طرح سے ویران ہو گئے. اور اس لیے کیونکہ جو لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے, انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے, اپنے جو احکامات بتا دیے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں, تو نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے سأریکم دار الفاسقین سے مراد بنی اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ پختگی اور عزم کے ساتھ قانون الہی کی پابندی کریں اور اللہ کے کامل فرما بردار بنے. اگر نافرمانی کریں گے تو انہیں نافرمانوں کا گھر دکھایا جائے گا, یعنی آخرت میں دوزخ اور دنیا میں تباہی اور رسوائی. اور بعض مفسرین نے نافرمانوں کے گھر سے شام یا مصر مراد لیا ہے جو نافرمان قوم امالکا یا فیرونیوں کا ملک تھا. اس صورت میں یہ جملہ ہے اسرائیل کے لیے بشارت دی گئی کہ اگر وہ پورے طریقے سے فرما برداری کریں گے تو نافرمانوں کے ملک کو دور کر دیا جائے گا ان سے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا. پھر فرمایا کہ یہ میرا قانون ہے کہ جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلہ میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اس چیز کی میں اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں کسی کو غرور کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر تو احکام الہی کو قبول کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں اپنی آیات ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں اپنی آیات اور اپنی بہترین کتاب کو نہیں ڈالتے. جو لوگ لینا چاہتے ہیں, جو لوگ غرور